السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے تمام دنیا کو سال نو کی بہت بہت مبارکباد، اور اس امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، سدا مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے آپ سب کے لیے۔ 2022 کا سال شروع ہوا اور اس کے بعد جو اس سے امیدیں اس پر تو میں بات کروں گا ہی، لیکن غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا، اور کسی اور نے یہ نہیں کیا، یہ کیا ہمارے پیارے محبوب وزیر اعظم اور ان کی حکومت نے۔ پہلے 100 دن، پھر 6 مہینے، پھر 1 سال، پھر 2 سال، اور پھر 2 سال کے بعد یہ فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2021 کا سال ہوگا، یہ ترقی کا سال ہوگا، خوشحالی کا سال ہوگا، ایک عام آدمی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا جائے گا۔ اور پھر اس سال کا جو آخری سورج غروب ہوا، تمام دنیا میں آتش بازی ہو رہی تھی اور ہماری ٹیلی ویژن اسکرینوں پر ٹکرز چل رہے تھے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے مزید اضافہ کر دیا۔ اب ماشاءاللہ 145 روپے کے قریب آپ کو 1 لیٹر پیٹرول ملے گا۔ مطلب یہ کہ ابھی منی بجٹ نہیں آیا ہے، ابھی گھبرانے کا وقت باقی ہے، ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ جس کی اب توقع ہمیں موجود ہے کہ ابھی منی بجٹ پاس ہوگا اور اس کے بعد جو ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی اور نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، اس مرحلے سے پہلے سال نو کا یہ تحفہ ملا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ مہنگائی سے نجات کا واحد حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کہ قیمتیں بڑھاتے عمران خان صاحب، بہتر یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیتے اور گھر چلے جاتے۔ بہرحال عوام اس پر کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ عوام 2022 سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ بات میں یہی کہوں گا خان صاحب، یہ آپ پبلک آپ کے ساتھ ہے، لیکن مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے تو سب اچھا ہے، ادروائز 2023 میں جو الیکشن ہے وہ آپ کے لیے نقصان دینا ثابت ہو۔ آگے اور کیا امید ہے؟ جس بندے نے سارا کاروبار سارا سسٹم برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، 2022 برا ہی رہے گا، اچھا کہاں رہنا ہے؟ اس بندے سے امید ہے آپ کو کچھ؟ نہیں، بہتری کی امید تو نہیں ہے، اگر یہی حکومت ہو تو بہتر کی امید تو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب حکومت سے ہم نے کیا امید لگانی ہے؟ وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، مہنگائی کا طوفان آیا کھڑا ہے، وہ ہر ایک کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ کچھ امید نہیں ہے، یہ تو زندگی ایسی ہے، بھیک کی طرح سے زندگی ہو گئی اب۔ ہمارے کو تو کچھ امید نہیں ہے، خان صاحب کی حکومت میں ایسے ہی مہنگائی رہے گی۔ عمران خان صاحب اگلے پچھلا کوئی بھی آ جائے ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے، جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے، کوئی امید نہیں ہے ان سے، اور آگے بھی یہ کچھ نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے۔ سب کو ہی پتہ ہے کیا امید ہے کیا نہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، ہیپی نیو ایئر کا رات ہی میں تحفہ دے دیا 4 روپے پیٹرول پہ اضافی قیمت۔ جب سے عمران خان صاحب سے امیدوں پہ امیدیں دلاتے چلے جا رہے ہیں، آگے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کچھ بہتری ہوگی۔ ابھی 2022 سٹارٹ ہوا ہے، بس ہم توقع رکھتے ہیں کہ یار ہر چیز سستا ہو جائے اور خوشحالی آ جائے گی۔ اچھے کام کرے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی مہنگائی کو کنٹرول کر لے، انشاءاللہ بس یہی امید ہے ہماری پی ٹی آئی سے۔ عمران خان سے تو پہلے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی، لیکن آج کل تو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے جی۔ اب تو نیا پاکستان کے پرانے سے بھی بدتر کر دیے۔ ہم اللہ سے بھی یہی توقعات کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے اور یہ تھوڑی مہنگائی کم کرے، اگر یہ مہنگائی کم کر دے تو انشاءاللہ اور لوگ بھی اسے سپورٹ کریں گے۔ جیسے 2021 گزرا، اللہ کرے ایسا 2022 نہ گزرے۔ مہربانی کر کے عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کوئی ریلیف دیں، کوئی غریبوں پہ تھوڑا رحم کریں۔ امید تو یہ تھا کہ رات کو پیٹرول کا ریٹ کچھ اور تھا، 4 پہ ریٹ بڑھا دیا اور مالک نے ہم پہ کرایہ بھی بڑھا دی، اور کیا امید رکھیں گے اس سے؟ عمران خان سے بہت سی بڑی توقعات وابستہ ہے، انشاءاللہ وہ اس سلام میں نوکریاں بھی دے گا اور یہ ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا اس کی حکومت، دور حکومت۔ یار عمران خان سے توقعات ہونا جو ہے بیوقوفی ہے ایک قسم کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سال نو کے ساتھ ہی جو پہلی ان کی بات چیت منظر عام پر آئی وہ اسلامی اسکالر سے ان کی گفتگو تھی، اور اب بھی ان کو جو امید ہے وہ اپنے اس ڈاکٹرائن اس نظریے سے ہے جسے وہ ریاست مدینہ کا نام دیتے ہیں کہ اس کے مطابق ملک کو انہوں نے بنانا ہے۔ اور آج پھر انہوں نے اس گفتگو میں دہرایا کہ ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی کو بہت اہمیت حاصل تھی، انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اکتوبر 2021 میں جو ہمارے پاس ورلڈ جسٹس ریٹنگز ہے، رینکنگ ہے پاکستان کی، اس میں پاکستان کا نمبر 139 ممالک میں 139 ملکوں میں 130واں ہے، یعنی صرف 9 ملک ایسے ہیں جن کا حال ہم سے بھی خراب ہے، دنیا میں یہ حال ہے ہمارا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے
جو 3 سال مکمل ہوئے اس میں یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی حالت ہے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جی کسی معاشرے میں اخلاقی معیارات اور ضابطہ اخلاق نہ ہو تو کیا وہ معاشرہ انصاف فراہم کر سکتا ہے. ریاست مدینہ میں لوگوں کا کردار بلند کیا. کئی ممالک ایسے ہیں جو کرپٹ سمجھے جاتے تھے, یعنی کہ اگر اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں تو مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ اخلاقیات ہماری کیا ہیں. اس سے پہلے کہ میں فاروق حبیب صاحب کی آپ کو گفتگو سناؤں, شازیہ مری صاحب کو سنیں, انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے, اور فاروق حبیب صاحب کی آپ گفتگو سنیں. اخلاقیات آپ کے سامنے آ جائیں گے اور پھر مہمانوں کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. 2018 سے پاکستان کے اوپر نالائق نااہل حکومت مسلط ہوئی ہے, اس نے پاکستان کی عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. آج 1 جنوری کو بھی نااہل حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. جو حکومت تبدیلی کے نام پر لائی گئی تھی اس نے صرف اور صرف تباہی مچائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس تبدیلی کو تباہی کا نام دیتی ہے. پاکستان دنیا کے اندر 4تھا مہنگا ترین ملک ہے. آج پاکستان ساؤتھ ایشیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے. آج تقریباً 2 لاکھ روپے کا قرض ہر پاکستانی پہ چڑھ چکا ہے. 30.7 بلین پر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ چکا ہے. 66,50,000 لوگ پاکستان میں بے روزگار ہیں. عمران خان کا دعویٰ تھا کہ 19 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. بمپر کراپ کہتے تھے, ویٹ کی شارٹیج, چینی کی شارٹیج, آج یوریا کے لیے کسان ترس رہا ہے. یہ ہے تباہی سرکار کا تحفہ. جناب میں نے آپ کو قانون و انصاف کی بات بتا دی کہ کہاں ہمارا جوڈیشل سسٹم کھڑا ہے, عوام کی گفتگو سنا دی. اپوزیشن کس طرح تنقید کر رہی ہے, فیکٹس نمبرز کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے. حکومت کا لب و لہجہ کیا ہے, فاروق حبیب صاحب کی گفتگو سنیں آپ. نواز شریف جو ہے وہ چوروں کے چیمپئن ہیں, چوروں کے ورلڈ لیڈر ہیں, لہذا ان کی ڈیل جو ہے وہ جیل میں جانے والی ڈیل ہے. نواز شریف نے آنا ہے تو اڈیالہ جیل کی وین ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہوگی ان کو لے کے جانے کے لیے. بلاول اور زرداری کو یہ میرا مشورہ ہے کہ سندھ کی عوام کے اوپر ظلم بند کریں. 20-20 ارب روپے کی گندم وہاں چوہے کھا جاتے ہیں, ان کی آنکھ نہیں کھلتی. ان کا سارا دھیان لوٹ مار کے اوپر لگا ہوا ہے. بلاول جو ہے وہ زرداری کی کرپشن کے وارث بنے بیٹھے, وہ بی بی شہید کے ذوالفقار علی بھٹو کے مشن سے ہٹ چکے. کل جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 3% کم ہوئی ہے. جو آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں پچھلے سال تھی اس کے اندر 10 سے 20% جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کمی ہے. تو یہ اخلاقی ماحول ہے. اب انصاف کی حکمرانی اور اخلاقی ماحول دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں. وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر ان میں بہتری ہوگی تبھی ملک ترقی کرے گا. تو دونوں کی حالت آپ کے سامنے. مہمانوں کا تعارف کراؤں. محترمہ اندلیب عباس صاحبات, سینئر رہنما تحریک انصاف کی. میڈم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اندلیب عباس صاحبہ, یہ تھوڑا سا میں نے لمبا کر دیا کیونکہ نئے سال کا آغاز ہے اور تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ریپ اپ کر لوں چیزوں کو. وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سے یہ نظر آتا ہے انصاف کی فراہمی ہوگی, اخلاق اچھے ہوں گے, کردار اچھے ہوں گے, معاشرہ ترقی کرے گا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ 140 سے میں ہمارا نمبر 139 میں ہمارا نمبر 130واں ہے جوڈیشل سسٹم کے حساب سے. اور اخلاقیات کی یہ صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے. بیٹھ کے بات کرنا تو دور کی بات, معیشت سنبھالنا دور کی بات, ملک کے مسائل پہ بات کرنا دور کی بات, ایک دوسرے کے خلاف ہر وہ زبان استعمال کی جاتی ہے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی. تو کیسے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ویژن آگے بڑھے گا اور یہ ملک اب ترقی کرے گا؟ شکریہ مسعود. اس میں دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی جوڈیشل سسٹم کی, بالکل صحیح ہے. یہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 40 سال سے ان حکومتوں نے قانون سازی کیا کی ہے. ان حکومتوں نے قانون سازی کی ہے کہ جی منی لانڈرنگ کی اجازت دیں, اور اس پہ جو قانون بنانے تھے سختی کرنے کے وہ نہیں کیے کیونکہ یہ خود منی لانڈررز ہیں. پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں ڈلوا دیا اور بلیک لسٹ میں جانے والے تھے جب ہم آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سارے کرمنلز کو جتنے بھی ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں آغا سراج درانی کو دیکھ لیں کہ جن کی آپ کے چینل نے دکھایا کہ ان کے گھروں سے ایسے زیور بہہ رہا ہے جیسے کوئی جیولر کی شاپ ہوتی ہے. ہر قسم کا ان پہ الزام ثابت ہو چکا ہے. ان کو جیل دی, بڑی مشکلوں سے پکڑا,
اور ان کو سندھ گورنمنٹ نے ان کو گھر میں ان کے کہہ دیا لگزوریس ہاؤس میں کہ جی یہ آپ کی جیل ہے اور وہ آ کے اسمبلی اٹینڈ کریں. پروڈکشن آرڈرز کا جو ہے یہ قانون یہ انہوں نے بنایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے, اور پکڑے جانے کے باوجود چاہے آپ لوٹیں گھسوٹیں, آپ مطلب کرمنلز جو ہیں وہ سپیکرز ہیں, اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو وہ یا تو ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں یا بیٹر کلاس اس میں چلے جاتے ہیں. مطلب آپ اے سی او میں رہ رہے ہیں. یہ قانون جو ہیں یہ سارے جو ہیں انہوں نے کرمنلز نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے تو جب ہم قانون لے کے آتے ہیں ایک طوفان مچ جاتا ہے وہاں, اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں, اور اوبیسلی ہماری لیمیٹیشنز ہیں. مگر قانون بنانے سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ. یہ انہوں نے جو اینٹی منی لانڈرنگ کا بل تھا وہ آپ کے چینل نے, ہر چینل نے دکھایا کہ انہوں نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر, اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسمبلی میں سینٹ میں روکا. اور وہ منی لانڈرنگ بل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جی جو پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے اس پہ آپ نے ٹائٹن کرنا ہے اور پکڑنا ہے جو لوگ لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے وہاں بلیک میل کیا کہ پہلے این آر او دو, پھر انہوں نے کہا کہ نیب میں سے آپ منی لانڈرنگ نکال دیں. کیا کیا انہوں نے نہیں کیا؟ تو یہ تو سارا وہ نظام ہے. سادہ اکثریت سے کرا سکتے ہیں نا, کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل کریں. جو ہم نے یہی تو دیکھا ہے آپ نے کیا کیا. ہم نے جوائنٹ سیشنز بلائے ہیں, آپ کو پتا ہے, پھر کہتے ہیں جی بلڈوز کرتے ہیں. مطلب ان کا یہ حال ہے کہ صرف ایک ایشو ہے ان کو, کویسچن آور جو عوام کے ایشوز کا ہوتا ہے, جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتے. اس پہ بھی یہ کہتے ہیں جی کورم ہے, فلانا ہے, واک آؤٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. صرف یہ ہے کہ جی ہمارا فلانا لیڈر, ایسا لگ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا جب حکومت میں آئیں گے تو کیا فیس کرنا پڑے گا. جیل میں سے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, ابھی تک وہی ان کا سسٹم ہے کہ باہر بھاگ گئے ہیں. یہ اپوزیشن کیسی ہے, لندن بھاگے ہوئے ہیں, لندن میں ان کو ویزا نہیں ملا, ان کو ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے, اشتہاری ہیں وہ, مفرور ہیں وہ, اور آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو ڈاکو کہنے کی آپ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں. اچھا مطلب اگر وہ اشتہاری ہے, مفرور ہے, کنوکٹڈ ہے, مجرم ہے, ملزم ہے, تو ان کو کیا کہیں کہ عزت مآب, جن کو کہ وہاں کا اسٹے ہوم آفس نے کہہ دیا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیکل پہ, ہم آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. وہ جس کے میرے پاس اس وقت پوری لسٹ ہے, آپ دیکھیں جن کے جو پی ایز ہیں, ملک مقصود چپڑاسی جو ہیں شریف گروپ کے, جن کی 25,000 تنخواہ ہے, ان کے اکاؤنٹ میں 3.74 ارب روپیز ہے. محمد اسلم جو کیشیئر تھا 10,000 روپے تنخواہ تھی مہینے کی, 1.7 ارب روپے جانے کیوں دیا آپ نے؟ میں تجھے پوچھوں, میں مجھ جیسا ایک عام آدمی پوچھتا ہے, میں جاوید عباسی صاحب کو بھی لیتا ہوں, پھر 7 ارب روپے نکلے. آپ کے پاس واپس آتا ہوں کہ یہ چپراسیوں کے اکاؤنٹ کے پیسے, یہ ڈرائیوروں کے اکاؤنٹ میں پیسے, یہ نواز شریف کو باہر جانے دینا, یہ تمام حالات پیدا کرنا کیا کنٹرول میں تھا آپ کے, اور اب کیا کنٹرول میں ہے, کیوں جانے دیے؟ جاوید عباسی صاحب, سر قانون کی حکمرانی میں ملک کی قوم کی ترقی ہے, اخلاقیات میں قوم کی ترقی ہے, وزیر اعظم صاحب آج یہ فرماتے ہیں, اور جب یہ قانون ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. منی لانڈررز کو آپ لوگ جو ہیں وہ سہارا دیتے ہیں, کرپٹ لوگوں کو آپ لوگ جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں, کرپشن کے ماحول کو آپ پروان چڑھاتے ہیں. تو یہ تمام صورتحال حکومت فیس کر رہی ہے, اب کیا کرے بیچاری حکومت؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے آپ کے سننے والے اور دیکھنے والوں کو نیا سال کی مبارکباد دوں گا. خیر مبارک. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال خوشیاں والا مسلمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کرے, اور امن والا یہ سال ہو, اور جو یہ کرونا وائرس دنیا کو پھیلا ہوا ہے اس کا کوئی خاتمہ ہو سکے. آمین. دوسرا, آپ نے سوال کیا پوچھا تھا, انہوں نے جواب کیا دیا ہے, اور ایک بات کرنے میں یہ مہارت رکھتے ہیں, الزام لگانے میں, گالی دینے میں, برا بلا کہنے میں. اور اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے تو اس پہ سوال جواب نہیں دیتے. آپ پوچھیں کہ 3.5 سال آپ نے کیا کیا ہے, اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. اگر پوچھیں اس ملک میں غربت میں آپ نے 100 گنا اضافہ کیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. اگر ہم پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان ہے اس پاکستان میں اور IMF کے سامنے آپ نے سلنڈر کر لیا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے.
जवाब सिर्फ इनके पास एक है, गाली देना। मुझे आज हैरानगी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान दर्स देते हैं मोरालिटी का, वो दर्स देते हैं अखलाकियात का। पाकिस्तान की सियासत को गाली बनाने में बदकिस्मती से इस मुल्क में इस तरह का कल्चर पैदा करना सिर्फ इस हुकूमत और पीटीआई ने किया है। इस तरह का कल्चर कभी आपने सियासत, आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने नहीं देखा होगा। वो कंटेनर पे खड़े हों, वो किसी की महफिल में खड़े हों, वो किसी स्टेज पे खड़े हों, उन्होंने तो वज़ीर आज़म हाउस को और वज़ीर आज़म हाउस के अपना वज़ीर आज़म क्यों दे कभी पास नहीं रखा। गाली देने में, इल्ज़ाम लगाने में, झूठे बुतान लगाने में, एक नई स्टोरी सुनाने में, सब्ज़ बाग दिखाने में, लोगों की उम्मीदें उन पर पानी फेरने के लिए सारे काम वो करते रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक तवातर से कहा करते थे इस लोगों को, मुझे वोट दो, मुंतखब करो, मैं इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म कर दूंगा। गुर्बत तो नहीं ख़त्म कर सके, लेकिन आज गरीब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो कहा करते थे कि मुझे लाएं, मैं लूटा हुआ पैसा वापस करूंगा और लाऊंगा और लोगों में निछावर करूंगा। ठीक 3.5 सालों में इनके अपने करीबी लोग, जिन पे चीनी के, जिन पे गंदम के, जिन पे पेट्रोलियम के अरबों और दवाइयों के अरबों रुपयों के कमीशन इन्होंने खुद बनाए, उनकी रिपोर्टें इनके साथ आई हैं कि ये लोग मुलव्वस हैं, वो सारे आज वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे हुए हैं और हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं। किसी एक के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। आज एक IMF के पास सिलेंडर कर दिया पाकिस्तान की सालमियत को। कभी किसी मुल्क ने, किसी हुक्मरान ने ये काम नहीं किया था। हम भी IMF के पास गए, पीपल्स पार्टी भी गई है, लेकिन सिलेंडर कभी नहीं किया था। उनकी ख्वाहिशें नहीं मानी गई थी। मगर सर साहब कहते थे कि मैं यहाँ पर उनके पास जाने हूँ तो यहाँ तक गुफ्तगू लाने का मैं जरा इनकी 2-3 बातें गिनवा दूं सिर्फ आपको। जी बताएं, बता दें आप, मैं फिर अगला सवाल करूँ आपसे कि मैं अगर IMF के पास जाऊँ तो खुदकशी कर लूँ। वो खुदकशी कहाँ गई है? मैं दुनिया का वाहिद हुक्मरान हूँगा जो कशकोल लेकर लोगों और मुल्कों में भीख नहीं मांगूंगा। जिस तवातर के साथ इन्होंने भीख मांगी है कि जब आई वहाँ सऊदी अरेबिया से पैसा 1 अरब रुपए की, 1 अरब डॉलर की मिली इमदाद, कौम को मुबारकबाद दी गई है। आज आप जानते हैं मसूद रजा साहब कि आज पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी आज़ादी इन्होंने IMF के पास। अल्लाह खैर करे सर, मुझे तो ये लफ्ज़ सुनकर ही खौफ आता है। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा आज़ाद रखे, शादो आबाद रखे। अब मामला ये सर, आप जानते हैं कि अब जो सूरत हाल निकल के सामने आ रही है, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़े करीब से मामलात को देखते हैं। सूरत हाल ये है कि मईशत बहुत बड़ा एक मसला है हमारा, और इसको हल करने के लिए कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है। जो शहबाज शरीफ साहब भी कहते रहे कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लीजिए। आज साबित ये हो रहा है कि आप मईशत को नहीं संभाल सकते, आप मुल्क के मसाइल को नहीं संभाल सकते उस वक्त तक जब तक तमाम क़यादत, चाहे वो अपोजिशन हो, वो हुकूमत हो, वो हमारी फ़ौजी क़यादत हो, वो सिविल क़यादत हो, वो जुडिशरी हो, पूरा मुल्क एक पॉलिसी बनाए, चंद चीज़ों को सियासत से मुबर्रा कर दिया जाए। अब ये बात हो रही है, लेकिन ये माहौल नहीं बन रहा। ये माहौल नहीं बनता तो हम आगे नहीं बढ़ते। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होना चाहिए, क्या किया जाए? देखें, 2 काम हो सकते थे, इन्होंने बड़ी देर कर दी। एक, आज इस मुल्क की इकनॉमिक पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जो IMF के मुलाजम हैं। आज ये आप देख लें कि ये कौन लोग हैं जिनके पास इकॉनमी का आज चार्ज है, जिन्होंने ये पॉलिसी बनानी है, जिन्होंने बजट देना है, जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेके जाना था। वो सारे वो लोग जो IMF के मुलाजम हैं। आप तवक्को करते हैं कि एक IMF के मुलाजम इस मुल्क में बेहतरी लाएंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाएंगे? IMF के मैं ये बात अंजलि वब्बा साहिबा से पूछता हूँ ना, पहली दफा सब अंजलि वब्बा साहिबा जरा सुन ले, एक फरमाएं जरा सुन ले मेहरबानी करें। असद उमर साहब को लेके आए, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब कहा करते थे मेरे पास बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, ये आएगा तो ये अफलातून है। 1 साल बाद उनको हटाया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाए गए कि इस मुल्क की इकानमी इसने तबाह कर दी थी, इसलिए इसको हटाया गया। फिर हफीज शेख साहब जो एक IMF के एक और मुलाजम को लाए गए, कहा गया ये बहुत जानते हैं इकानमी को, उनको जब हटाया गया तो यही इल्ज़ाम लगा गए कि ये गुर्बत में इजाफा कर गए हैं, इन्होंने मुल्क की इकानमी तबाह कर दी गई है। फिर हमाद अजहर को लाए, उसके साथ भी ये शुरू किया है, यही अशरफ तरीन साहब के साथ ये करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। इनको समझ नहीं है, ये समझना चाह नहीं रही है, इनके पास कोई टीम नहीं है। ये गाली देने में, इल्ज़ाम लगाने में, बोतान लगाने में, झूठी बातें कहने में, लोगों की पगड़ियाँ उछालने में तो मास्टर हैं। लेकिन अगर आप इनसे ये तवक्को करते हैं कि ये पाकिस्तान की इकानमी को संभाला दे लेंगे,
یہ ممکن نہیں ہے. جو انٹرو میں آپ کے لوگوں نے کہا ہے وہ ہم شہری تھے جنہوں نے باتیں ان کے متعلق کہی ہیں. شدید زبان کا استعمال دونوں طرف سے ہے, اپوزیشن حکومت دونوں کی طرف سے ہے, اور ساتھ بیٹھنے کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. کیسی پالیسی اور کہاں کی پالیسی اور کیسے سیاست نہیں ہوگی. اندلی بابا صاحبہ, فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں نیا سال شروع ہوا ہے, ٹینشنز کم ہونی چاہیے, مل کر سوچنا چاہیے, لیکن ماحول ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا. میں نے ان کو بھی سنا دیا, فاروق حبیب صاحب کو بھی, آپ کی بھی گفتگو ہوئی, سینیٹر صاحب کی بھی گفتگو سنی. ماحول میں تلخی بہت زیادہ ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جن پر سیاست نہ کی جائے, ملک کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ تو بہت لازمی ہے ملک کے لیے, مگر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. دیکھیں بالکل ہونا چاہیے اور بہت کوشش بھی ہوئی. آپ دیکھ لیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر دیکھ لیں آپ, کتنی دفعہ یہ بل پریزنٹ ہوا تھا اکتوبر میں, ٹھیک ہے, سال سے اوپر ہو گیا, 14 مہینے ہو گئے. اکانومی کی بات کر رہا ہوں نا, چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف صاحب نے کئی مرتبہ کی, آپ کی طرف سے کوئی سنجیدہ جواب نہیں آیا. جی بالکل, ان کو ہم نے بہت دفعہ انوائٹ کیا ہے ہر قسم کی کمیٹی پہ, ہر قسم کے چارٹر پہ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جی آپ یہ جو ان کے اب دیکھیں کیسز ہیں, اب میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہی تھی کہ ایک بندہ اظہر عباس ہے, وہ کلرک ہے, 9,000 روپیہ ہے اس کی تنخواہ ان کے پاس, اس پہ 1.677 ارب اس کے اکاؤنٹ میں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں آپ مت پوچھیں کہ جی ہم پیسے کہاں سے آئے, کہاں گئے, اس کے بعد ہم آپ سے کوآپریٹ کریں گے. اب جب ان کی ہمیشہ یہی شرط ہوتی ہے کہ آپ ہم پہ ہاتھ ہولہ رکھیں, یہ اس کے بعد پھر یہ ڈیسپریٹ ہو کے جاتے ہیں اداروں کے پاس, اپنے بندے بھیجتے ہیں اور پھر جاب اپلیکیشنز لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ ایک ملک جو ہمارا ہے, اس ملک کے اندر چور کو چور کہنا جو ہے وہ گالی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ ایک سرٹیفائیڈ بے ایمان بددیانت آدمی ہے, ایک الزام آپ کا ہو سکتا ہے, جس کو کہ سپریم کورٹ نے سرٹیفائی کیا ہے. فیصلہ عدالت سے ہوگا نا. ابھی نہیں تو نواز شریف صاحب کو آپ نے کہہ دیا, آپ زرداری صاحب کو بھی کہتے ہیں, زرداری صاحب پہ کون سا نواز شریف جو ہے, بلاول صاحب پہ کون سا فیصلہ آ گیا؟ یعنی میری بات تو سنیں آپ, زرداری صاحب پہ جتنے اس وقت 100 کتنے وہ جو ان کے ہے اکاؤنٹس, زرداری صاحب کا بھی وہی کیس ہے, بلاول کا بھی وہی کیس ہے. مسٹر 10% کس نے کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو. مسٹر 10% تو پوری دنیا میں ان پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ساری, اور بی بی سی نے ان کو بنائی ڈاکیومنٹریز, ایک دفعہ بی بی سی کو سو نہیں کیا, ایک دفعہ نہیں کیا, اور فرام گوال منڈی ٹو پارک لین, ٹھیک ہے, ایک بریک لینے دیں, ایک بریک لینے دیں. شاید ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے اسیر بنے ہوئے ہیں, آگے ہمیں شاید نظر نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. معیشت جس تباہی کا شکار ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی جتنی مشکل ہو چکی ہے, اس میں اگر یہ بات کی جائے کہ بھائی کچھ چیزیں چھوڑ دو جس پر سیاست نہ ہو اور اس کو ایک قومی پالیسی بنا لو, تو اس کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں, کوئی تیار نہیں ہے. ہم پھر ماضی کے اسیر بن جاتے ہیں. ایک بریک کے بعد مزید بات آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی, اندلیہ بابا صاحبہ نے بڑے زور دے کر فرمایا کہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیاں, اور پھر دو خاندانوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں, شریف خاندان اور اب زرداری خاندان, کہ ان کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا. میرا ایک سوال ہے جو میں ان کے سامنے رکھوں گا بھی, کہ اگر ان دونوں خاندانوں کی تمام دولت کو قرق کر کے, جمع کر کے قومی خزانے میں داخل کر دیا جائے, ڈال دیا جائے, تو کیا پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس طرح سے ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پھر حکومت کے لیے آخر یہ مسئلہ نمبر 1 کیوں ہے؟ اندلیہ بابا صاحبہ, دونوں کی دولت کتنی ہوگی, اٹھائیں, جمع کر دیں, ڈال دیں قومی خزانے میں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں, معیشت ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے باوجود آپ کے لیے یہ مسئلہ نمبر 1 کیوں ہے کہ ان کو پہلے سزائیں ملیں اور پھر ہم آگے بڑھیں؟ اندلیب صاحبہ.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے سزائیں ملیں اور پھر ہم آگے بڑھیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ ساری چیزیں پیرلل چل رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کرونا آیا، ساری دنیا تباہ ہو گئی، ساری معیشتیں تباہ ہو گئیں، اور یہ باہر بھاگے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب بھاگے بھاگے واپس آئے. انہوں نے سوچا کہ کرونا میں یہ بھی لگے جائیں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے، اور انہوں نے وہی اسٹریٹجیز میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، بلاول نے بھی، انہوں نے بھی، بالکل مودی والی. اور کیا حال ہوا انڈیا کا، اور پاکستان کیس اسٹڈی بن کے سکسیس کی ابھرا. اچھا معیشت بھی ہماری بچ گئی جو یہ 1.5% پہ تھی 4% تھا. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر ساری دولت آ بھی جائے اس پہ آ رہی پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں واپس بھی آتا ہوں آپ کے پاس. چودھری منظور صاحب بھی میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. چودھری صاحب، نئے سال کی آپ کو مبارکباد، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ واحد حل یہ ہے ملک کے مسائل کا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو. تو اب 2022 شروع ہوا ہے، آپ کی جدوجہد، آپ کی پارٹی کی جدوجہد، پلان کیا ہیں، اندازے کیا ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، گھر چلی جائے گی، گھر نہیں جاتی، اور پورا کرتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بقول یہ تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے، ملک اور معاشی مشکلات میں جائے گا، مسائل میں جائے گا. سر دیکھیے، انہوں نے پہلے کہا کہ ہم اجلاس بلا کے تو اس میں یہ منی بجٹ جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں. پہلی تو بات ہے، منی بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے تخمینے پیش کیے تھے وہ 6 ماہ بعد ہی غلط ثابت ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ تو 100 دنوں میں یہاں پہ ٹرن اراؤنڈ کرنے آئے تھے، یہ 90 دنوں میں کرپشن ختم کرنے آئے تھے، یہ 6 مہینے بعد عمران خان کا انٹرویو کہ اگر 6 مہینے مجھے دے دے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا میں ذمہ دار ہوں گا. تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک کرائسس آ رہا ہے. یہ بجائے اس کے کہ اس کرائسس کو حل کریں، اس کو ایڈریس کریں، یہ صرف اپوزیشن کو گالیاں دینے پہ لگے ہوئے ہیں. مثلا میں ایک کسان ہوں، کسان کا بیٹا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈی اے پی 9,000 روپے میں بھی نہیں ملی، 4600 روپیہ اس کی آفیشیل قیمت ہے. اگر موجود ہے تو مہنگی مل رہی ہے، بلیک میں مل رہی ہے، پھر بھی یہ ذمہ دار ہے. اور اگر موجود نہیں ہے تو کس نے منگوانی تھی؟ اب یوریا ہے، لوگوں نے ڈی اے پی نہیں ڈالی گندم کو کہ مہنگی ہوگی ہے، ڈبل ہوگی. اب یوریا نہیں مل رہی، سارا دن کسان لائنوں میں لگ کر 2 بوریاں ملتی ہیں. اور اگر یوریا بھی نہیں ملے گا، میں ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس سال 20% گندم کم پیدا ہوگی، یہی اندازہ صرف کھاد کے کرائسس کی وجہ سے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب حل کیا ہے؟ آٹے کا، چینی کا، یعنی پیٹرول کا، گیس کا، ایک کے بعد ایک کرائسس ہے. اب ان سارے کرائسس کے ذمہ دار اپوزیشن تو نہیں ہے. آپ اپوزیشن کو چھوڑیے، آپ اس وقت حکومت کرنے آئے ہیں. حکومت میں یہ سارے جو کرائسس ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اور اگر یہ پہلے سال 8,000 ارب روپیہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو ایماندار آدمی ہوگا تو لائنوں میں لگ کر لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اگر وہ 8,000 ارب آ جاتا پہلے سال، اگر باہر سے انہوں نے 28 ارب ڈالر کی اپیل کی تھی بادشاہ ڈیم کے لیے، اس میں سے آدھے بھی آ جاتے، 14 ارب ڈالر آ جاتے. نہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑنا تھا، نہ ان کو چائنا کے پاس، نہ سعودی عرب، نہ یو اے ای، کسی کے پاس نہیں. اب نہیں آیا. وہ جو کہتے تھے کہ 200 ارب باہر سے آئے گی، 100 منہ پہ مارے گا. مگر چودھری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں انہوں نے کہ پورا اسٹیٹ بینک کی اب آپ اس نتیجے میں پہنچ گئے نا. بلاول صاحب بھی طویل عرصے سے کہہ رہے بھائی حکومت ختم ہوگی تو مسائل حل ہوں گے، حکومت کو گھر جانا چاہیے. اب آپ اور نون لیگ یا پی ڈی ایم اور آپ، ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر بھی وہ جوش و جذبہ اور وہ ہم آہنگی اور اتحاد نہیں ہے کہ حکومت کو آپ ٹف ٹائم دیں. جو حکومت کو قانون منظور کرانا ہوتا ہے وہ منظور کراتی ہیں، جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے فیصلہ کرتے ہیں. وہ آرام سے حکومت کر رہے ہیں، آپ بیانات دے رہے ہیں بس. نہیں دیکھیں نا، آرام سے حکومت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، اس ملک کے لوگوں کو برباد کر دیں، اس ملک کے لوگوں کو کی روٹی روزی چھین لیں. یہ حکومت کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات میں بالکل آپ کی مانتا ہوں کہ اپوزیشن کے درمیان شاید اس لیول کی ہم آہنگی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ اب تک جا چکے ہوتے. اب ہمارے باقی کے دوست کہتے ہیں کہ ان کو 5 سال دینا ہے، ٹائم دینا ہے. بالکل دینا چاہیے، لیکن اگر لوگوں کے لیے یہ حکومت عذاب بن کے اتری ہے جس طرح سے، اب مجھے یہ بتائیں جو مہنگائی کا لیول ہے،
لوگ کہاں جائیں, کیسے کریں اس کو؟ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں عام آدمی کے لیے. عام آدمی کے لیے مہنگائی جو ہے وہ 100% سے زیادہ ہے. آٹا ہے 35 کا تھا 70 کا ہو گیا. چینی ہے وہ 52 کی تھی 110 پہ چلی گئی. گھی ہے 160 پہ تھا 400 پہ چلا گیا. اور ابھی پھر انہوں نے آئل سیڈ کے اوپر 5% سے 17% سیلز ٹیکس کر دیا. ایسے ہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 12% اور بڑھ جائے گی. یعنی آپ فرما رہے ہیں چودھری صاحب کہ ایک تو مہنگی نہیں ہے, بجلی کا جو یونٹ ہے چودھری صاحب ایک تو استعمال کا یونٹ ہے وہ 22 کا, کمرشل 32. ایسا ہی, اور ابھی اور بڑھنا ہے چودھری صاحب, ابھی اور بڑھنا ہے. آپ فرما رہے ہیں ایک تو اپوزیشن میں مہنگی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ باقی دوست کہتے ہیں کہ 5 سال پورا کرنے دو. تو جاوید عباسی صاحب, میں آپ کو ایک خبر بھی ہو, ہماری 5 کو لاہور کے اندر سی ہو رہی ہے. ہم تو اس میں فیصلہ کن راؤنڈ کے لیے ہم تیار ہیں. اگر نہیں بھی باقی کی اپوزیشن پارٹیز نکلیں گی تو ہم نکلیں گے. ہم مزید لوگوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے. نہیں, آپ بھی نکلیں گے, وہ بھی نکلیں گے, الگ الگ نکلیں گے, سیدھا سا حل ہے. کوئی بڑی اکثریت نہیں ہے حکومت کے پاس. آپ لوگوں نے تو بہت کم میجورٹی پر, بہت کم اکثریت پر آپ نے پنجاب میں حکومت بنائی ہے منظور بھٹو صاحب کی. آپ کے پاس تو بڑی مہارت ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, یہ نہیں ایشو. مگر حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پارٹیوں کی. مگر وہ جو آپ نے بات کی نا کہ باقی دوست کہتے ہیں کہ 5 سال پورے کرنے, تو جاوید عباسی صاحب مسئلہ یہی ہے, باقی دوستوں کا مسئلہ ہے. دیکھیں جی, ایک تو میں اس سے پہلے کہ آپ نے بڑا لمبا ٹائم دیا نظیر عباس صاحبہ کو, انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اب 3.5 سالوں بعد خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو یہ بیوقوف نہ بنائیں اور پرانی حکومتوں کو اب الزام نہ دیں. پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, اور جب پورا سال آپ کا پورا ٹائم بھی گزر جائے گا, پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہ بچہ کیسا ہے جو خود جائے اسکول میں اور ایگزام میں دوسروں کو الزام دے کہ میں اپنا امتحان پاس نہیں کر سکا. آپ ہماری چمے چھوڑیں, آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے جو وعدے قوم سے کیے ہیں وہ پورے نہیں کیے. اور اگر لوٹ مار ہوئی ہے تو کس نے آپ کو روکا ہے کہ 3.5 سالوں میں آپ نے کتنی ریکوری کی ہے, آپ نے کتنے کیسز بنائے تھے, آپ نے کس طرح نیب کو اور FIA کو استعمال کیا ہے, وہ کہاں گئی ہیں سارے کیسز جن کی آپ لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم پیسے ریکور کریں گے. یہ سارے الزام ہیں. ان الزام کی وجہ سے اس ملک کی پوزیشن یہاں پہنچ گئی ہے. جب میاں شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کے پہلے اجلاس میں کہا تھا کہ آپ کے بس کے کام نہیں اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنا, آپ اس ملک کو ڈبو دیں گے, ہاں چارٹر آف اکانومی کریں, اس وقت بھی یہ تانے دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. اور آج پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں کہ کہاں کھڑے ہیں. یہ ابھی بلدیاتی انتخاب خیبر پختونخوا میں ہوئے, کتنی شرمناک شکست ان کو لوگوں نے دی ہے کہ یہ باہر نہیں نکل سکے ان کے لوگ اپنے حلقوں میں جانے کے لیے. اور یہ وہ حلقہ انڈیا تھا جس میں یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا بیس ہے PTI کا. سر عباسی صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی حال عوامی مقبولیت نہیں ہے آپ کا دعویٰ, پرفارمنس نہیں ہے آپ کا دعویٰ, نظر بھی آ رہا ہے مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. اب مگر اپوزیشن بھی تو تتر بتر ہے نا, آپ بھی تو کچھ نہیں کر پا رہے بیانات کے علاوہ. دیکھیں ہم کوئی غیر آئینی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا, دھرنا دے کے جمہوریت کے خلاف سازش کی. کہا میں طاقت سے وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کے جاؤں گا, کہا میں سول نافرمانی کی تحریک چلاتا ہوں. ایک منٹ عباسی صاحب, میں تو جب سے PDM بنی ہے اس وقت سے سن رہا ہوں سارے غیر آئینی اقدام تھے جو وہ کر رہے تھے. عباسی صاحب معذرت, میں اس وقت سے سن رہا ہوں سوال کا آپ لوگوں نے ایڈ کر رہا ہوں, سوال دفعہ کر لیں تاکہ میں جواب دے سکوں. میں صرف ایڈ کر رہا ہوں, میں تو اس وقت سے ہی سن رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی ہو, فضل الرحمان صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, 10 مرتبہ سن چکا ہوں کہ اسلام آباد جائیں گے, دھرنا بھی دینے کی بات ہوئی ہے, لانگ مارچ نکالنے کی بات ہوئی ہے. یہ غیر آئینی کہاں سے ہو گیا؟ نہیں, یہ آپ میرا خیال ہے کہ آپ بات سمجھ نہیں پا رہے. میں نے کہا کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے کیے. حکومت کو گھر بھیجنے کے 2 طریقے ہیں. ایک اس کے خلاف عدم اعتماد ہے, ہمارے پسندیدہ تعداد جب بھی ہم نے سمجھا کہ ہم کمفرٹیبل ہیں اس کے اور دوسرا طریقہ ہے کہ دباؤ ڈالا جائے ان پہ کہ خود وہ اس کی جان چھڑائیں اور مہربانی کر کے الیکشن اناؤنس کریں. ساری اپوزیشن ہمارے آپس میں مسٹرسٹ ہو سکتا ہے, ہم کسی ایک بات پہ شاید ایگری نہ ہوں, لیکن ساری اپوزیشن ایک آواز ہو کر ان سے جان چھڑانے کے لیے بات کرتی ہے. وہ پارلیمان کے اندر ہو, پارلیمان کے باہر ہو, میڈیا میں ہو, سڑکوں پہ ہو, ساری اپوزیشن روز کی بنیادوں پر لگی ہوئی ہے. وہ یہ قوم کو دکھا رہی ہے, لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ اس حکومت نے
اس ملک کی جو اکانومی تھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کی زندگیاں مشکل بنا دی گئی ہیں. آج جو حالات ہے پاکستان میں وہ کبھی بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھا کہ اپوزیشن کسی ایک معاملے بھی پیچھے ہٹی ہے. اب اپوزیشن یہ نہیں کر سکتی کہ وہ طاقت سے بیٹھ جائے جا کے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر اور کہے کہ ہم تو اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک آپ استعفیٰ نہ دیں. یہ طریقہ کار جو ہے وہ وہی کریں گے جو عالمی طریقہ ہے، جو جمہوری طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جمہوری طریقے وہ آپ نے بتائے بالکل وہی طریقے ہیں اور اس میں بہتر بھی ان حالات میں شاید مشکل نہ ہوتا ہے. ایک آبزرور کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسٹرسٹ اپوزیشن کے اندر، جس اپوزیشن میں مسٹرسٹ ہو، جس میں ٹرسٹ ہی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ یہی کرے گی، بیانات ہی دے گی اور وقت گزاری کرے گی. اندلی باپا صاحبہ، آپ کے لیے ایک خوش قسمتی ہے ایک ایسی اپوزیشن جس کے اندر ٹرسٹ موجود نہیں ہے، اور اس ایسی صورتحال میں تو ایک عام پاکستانی چاہے سمجھے گا کہ یار آپ تو اور زیادہ اچھا پرفارم کر کے دیں. ایک تتر بتر اپوزیشن، بکھری ہوئی اپوزیشن، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی، حالات بھی اچھے، ایک پیج سب کچھ، پھر یہ پرفارمنس. تو ایک عام آدمی کا تو سوال بنتا ہے نا کہ پھر کیوں؟ دیکھیں پتہ نہیں کس بات کہہ رہے ہیں. انفلیشن بالکل ہے، لیکن جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے، آپ نے کہا تھا 1.5% اکانومی گرو ہوگی. اکانومی 4% گرو ہوئی اور اب 5% گرو ہو رہی ہے تیسرے سال ختم ہونے پہ. دوسرا ایکسپورٹ سب سے ہائیسٹ ہے، پہلے کبھی اتنی ہائیسٹ نہیں تھی. موٹر سائیکلوں کی سیل، گاڑیوں کی سیل، ٹریکٹروں کی سیل، ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کی سیل ہسٹورک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم اب شروع کر رہے ہیں، آپ نے وہ بھی دیکھا کہ یہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہم احساس راشن کارڈ دے رہے ہیں جو کہ آٹا دال چینی کے اندر 30% وہ گھرانے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ڈسکاؤنٹ دے گا. دوسرا ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا ہوا ہے. 10 لاکھ روپیہ ایک غریب آدمی کو، بلکہ ہر ایک کو یہ ملے گا جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، کہ وہ 10 لاکھ روپے کا اپنا علاج، جو کہ بہت دفعہ ایسی بیماریوں سے ہوتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے، وہ کرائیں گے. اور تیسرا ہم کسان کارڈ ان پٹس کے اوپر ہم نے شروع بھی کیا ہوا ہے، ہم اور بھی اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ہم عوام کو یہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں کیونکہ ساری دنیا کے اندر مہنگائی ہے اور ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ہم آٹا امپورٹ کرتے ہیں، ہم چینی امپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے 30 سال میں ہمیں ایک امپورٹر بنا دیا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر میک ان پاکستان والی پالیسی ہم نے شروع کی ہے. نہ ڈی اے پی مل رہی ہے، نہ یوریا مل رہی ہے، کسان ٹھوکریں کھا رہا ہے در در کی. دیکھیں میں تو چودھری صاحب کو سب سے پہلے یہ سوال کروں گی، 14 سال سے یہ خود ہیں اور 30 سال سے یہ 4 دفعہ آ چکے مرکز کے اندر، بھی ایک بس نہیں دی انہوں نے، صاف پانی نہیں دیا. سب سے مہنگا آٹا اس وقت سندھ میں مل رہا ہے، کمپیئر کر لیں 400 روپیہ زیادہ مہنگا مل رہا ہے. سب سے زیادہ ذخیرہ اندوزی سندھ میں ہو رہی ہے، جہاں چیف جسٹس کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے کہ جی 20 ارب کا آپ کو کہاں گیا آٹا، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ چوہے کھا گئے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے کہ انہوں نے کراچی میں ایک ٹرانسپورٹ ابھی نہیں دے سکے، یہ نالے نہیں صاف کر سکے، یہ 38 نالے بھی ہم نے آ کے صاف کیے. کراچی ڈوب گیا، کراچی ڈوب گیا، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے. ہمیں آ کے کراچی کو سیو کرنا پڑا. ہم آ کے گرین لائن دے رہے ہیں، ہم آ کے K4 سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم آ کے کراچی سیکولر کو ریوائیو کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی والوں کو احساس راشن کارڈ ملے. ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کیا ہے. سندھ نے انکار کر دیا ہے، سندھ نے انکار کر دیا اپنے لوگوں کو ریلیف دینے سے. چودھری صاحب 5% پر گروتھ جانے والی ہے. کسان کارڈ، راشن کارڈ، ہیلتھ کارڈ، کراچی میں گرین لائن، K4 S3 بھی یہ کمپلیٹ کریں گے، راشن کارڈ. جس جوش و خروش سے محترمہ بول رہی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ویسے تو پرابلم ان کا یہی ہے، اگر کچھ پتہ ہو بندے کو، بندہ بیماری کی تشخیص کر لے تو اس کا علاج بھی کر لیتا ہوں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم احساس کا پتہ نہیں وہ کون سا صحت انصاف کارڈ ہے. جی آپ مسعود رضا صاحب، آپ کا حساب کتاب شاید ذرا بہتر ہو. یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو ملے گا. اگر پنجاب میں گھرانے 3 کروڑ ہوں تو 10 لاکھ کو ذرا 3 کروڑ سے ذرا ضرب دیں تو مجھے بتائیں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ ہاؤس ہولڈ جی، ہاؤس ہولڈ کو، ہر سربراہ کو. بات تو سن لینا، ہاؤس ہولڈ کتنے ہوں گے؟ 14 کروڑ آبادی پہ نہیں تو آپ کو خود 12 کروڑ سے ایک منٹ ذرا صبر کر لینا. میں آپ نے اس طرح سے تقریر فرمائی ہے، میں نہیں بولا اس میں.
आप जरा सब्र कर लें। ये मेरे हिसाब के मुताबिक, मैंने उस दिन एक प्रोग्राम में कहा कि ये 3000 अरब बनता है, 3 करोड़ को अगर दें। तो मेरे साथ बैठे थे अफनान मुशाहिदुल्लाह, उसने कहा नहीं भाईजान ये 30,000 अरब बनता है अगर 3 करोड़ को दें। अब मुझे ये बताएं ये रकम कहाँ से आएगी? क्यों लोगों के साथ इस किस्म के फ्रॉड चीजें कर रहे हैं आप? ये इंश्योरेंस की रकम है जी, जीटीएस जो है, ये इंश्योरेंस की रकम है, पता ही नहीं इनको। भुट्टो साहब के दौर में आज जो बसों के नारे मार रहे हैं ना, उस वक्त बसें जीटीएस सारे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस सारे पाकिस्तान में थी, और आज भी चल रही है। गिलगित को जो चल रही है वो भुट्टो साहब के दौर की दी हुई, उसको बंद किया गया और कहा क्या गया गवर्नमेंट का क्या काम है ये बसें चलाए। कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद शुगर मिलें बेच दी गई, वो इन्होंने नहीं बेची, बिल्कुल तहरीक इंसाफ, लेकिन नजरिया इनका भी हुई है। कहा गया कि हुकूमत का क्या काम है जी, वो शुगर मिलें चलाए, कार्टल बन गया शुगर पे, फिर घी मिलें बेच दी गई और कहा गया जी गवर्नमेंट का क्या काम है घी मिलें चलाए, वो कार्टल बन गया। सीमेंट मिलें बेच दी, वो कार्टल बन गया। सारी कार्टलाइजेशन हुई जिसके नतीजे के अंदर, और आज ये बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मैंने पूछा कि खाद क्यों नहीं मिल रही? हमारे दौर में भी शॉर्टेज हुई थी, हमने इमीडिएटली मंगवा कर, जो पहला जहाज गवादर पे लगा था वो यूरिया का था, एक 10 दिन के अंदर अंदर पूरे मुल्क के अंदर खाद पहुंच गई थी। अब आज तक नहीं मिल रही, उसका जवाब नहीं देना। अच्छा चलो एक चीज ऐड करूं, एक सवाल आया जहन में, जरा सुन लीजिए। वो उनसे पूछे, वो कहते हैं कि माजी के 40 साल आपसे अंजलि साहबा कह रही हैं। अब आप इन मोहतरमा को बता दो, अंजलि साहबा कह रही हैं का मंसूबा जो नहीं, मेरा सवाल तो सुन लें। वो कह रही हैं कि आपने ना ग्रीन लाइन मुकम्मल की, ना ईदी लाइन मुकम्मल की, ना रेड लाइन मुकम्मल की, ना K4 किया, ना आपने। तो आप कह रहे हैं क्योंकि माजी में ऐसा हुआ था तो उसका असर है, ये कह रहे हैं। एक मिनट सर जी, चलो कर रहे सवाल। नहीं, मैं यही सवाल है मेरा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा था, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के अपने 2-3 जो है बसों के मंसूबे आ रहे हैं। K4 जो है उसमें जो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है वो दे दिया है, इन्होंने खुद अडॉप्ट किया है 2019 के अंदर कि अब ये सारे का सारा बाकी का काम फेडरल गवर्नमेंट करेगी। अब ये ताने दे रहे हैं, ना करें ना, पहले 50-50 था और उसके बाद जो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा था वो दे दिया। रही बात ये कि ये चीजें अपनी कंट्रोल करें। अब ये गंदम जो है, ये तो हमारे से पहले भी 2008 से पहले गंदम इंपोर्ट होती थी, चीनी इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान में, हमने सेल्फ सफिशिएंट कर दिया। बजाय इसके कि आप सेल्फ सफिशिएंट करें, फूड सिक्योरिटी बनाएं, आप लोगों ने फिर फूड इनसिक्योरिटी का मुल्क बना दिया। अब आप हमें सुनाते हैं, और हमें पता क्या कहते हैं, ये स्मगल होगी जी सिंध से, सिंध से समंदर के रास्ते स्मगल होगी ना। आप तो मसूद रजा साहब समंदर के पास बैठे हैं, तो कहाँ से सिंध में, तो वो भी मिनिस्ट्री आपके पास है। बात ये सर, मेरी कोशिश ये थी कि हम 2022 के शुरू में फिर एक मरतबा इस पे बात करें कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जो इन पर सियासत से हटकर सिर्फ मुल्क के लिए उसको छोड़ दिया जाए, इकॉनमी को इसमें सर फहरिस्त रख लिया जाए। ये बातें अब हो रही हैं, क्या ये सोच कहीं प्रिवेल कर रही है? तो इसी तरह ज़रूर मेरे सवाल आते हैं। एक मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जावेद अब्बासी साहब आपको भी शरीक गुफ्तगू करता हूँ, एक मुख्तसर सी ब्रेक। अंजलि अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और चौधरी मंजूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि अब हमें माजी की हुकूमतों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक का नाम ले रही हो, या नवाज शरीफ साहब नाम ले रहे हों मुशर्रफ साहब का, या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ नाम ले रही हो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों का, इससे आगे निकलना चाहिए। जो ख़तरा सामने नज़र आ रहा है उसको पहचानें और मुल्क के लिए एकजुट होकर कुछ काम करें। क्योंकि जो खबरें अब सामने आती हैं ना, वो इस तरह की खबरें भी हैं कि एक खातून ने गुर्बत से तंग आकर अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया और खुदकुशी की कोशिश की। ऐसी खबरें अब सामने आती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।